السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمد الشاکرین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، وعلى سائر من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق نبینا وحبیبنا الکریم، علیہ افضل الصلاة واکمل التسلیم، ونحن على ما قال ربنا ومولانا لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین، والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء۔ حضرات، اسلامی سال کا 11واں مہینہ ذوالقعدہ چل رہا ہے۔ یہ ماہ مبارک اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے، اس کے بعد ہی سال کا آخری مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے کا نام ہے ذوالقعدہ۔ قعدہ قعود سے ہے، نماز میں بھی ہوتا ہے قعدہ، قعدہ اولا، قعدہ اخیرہ، بیٹھنے کے معنی ہے، سٹنگ۔ چونکہ اس مہینے میں عرب کے لوگ جنگ و جدال سے، حرب و قتال سے بیٹھ جاتے تھے، تلواریں نیام میں رکھ لیتے تھے، اس لیے اس مبارک مہینے کا نام ذوالقعدہ پڑا۔ اور ذوالقعدہ اشہر حرم، جو 4 مہینے حرمت والے، عزت والے ہیں، خصوصی، ان 4 مہینوں میں پہلا مہینہ ذوالقعدہ ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے وہ ہیں جسے اشہر حرم کہا جاتا ہے۔
یہ مہینے بڑے محترم عرب میں مانے گئے، جاہلیت میں بھی، کہ اس میں لوگ قتال کو حرام سمجھتے تھے۔ اس کا ذکر اربعۃ حرم قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اس ماہ مبارک کی کچھ خصوصیات ہیں۔ کچھ اس کی مخصوص اہمیت ہے۔ میں آج کے بیان میں صرف 3 خصوصیات کا ذکر کروں گا۔ کہ وہ اسی ماہ ذوالقعدہ کے ساتھ مختص ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اسی برکت والے مہینے میں خدائے ذوالجلال نے اپنے عظیم پیغمبر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون کے شر سے محفوظ فرمایا، فرعون کو ہلاک کیا، اور اپنے اس محبوب پیغمبر کو اپنی عظیم کتاب توریت عطا کرنے کے لیے ایک میقات خاص 40 رات ایک مخصوص پہاڑ کوہ طور سینا پہ خدائے ذوالجلال نے بلایا، اور بلا واسطہ شرف ہم کلامی سے مشرف فرمایا، جس کی بنا پر آپ کلیم اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ خدائے پاک نے توریت، صحیفہ توریت اسی مہینے میں آپ کو عطا فرمایا۔ اسی مہینے میں خدائے ذوالجلال کا قرب خاص حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو نصیب ہوا۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کر کے، اپنا وزیر بنا کر کے، وزیر خاص بنا کر کے طور سینا پہ تشریف لے گئے۔ یہی وہ برکت والا مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر شروع فرمائی۔
اس کی بنیاد رکھی، اور اس کی کس بنیاد پر؟ جو حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بنا تھی، اور طوفان نوح آنے کے بعد سب کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے طوفان کے بعد سب سے پہلی بنا کعبہ کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھی، اور اپنے لخت جگر نور نظر سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی شرکت اس میں رہی۔ ویسے کعبۃ اللہ شریف کی سب سے پہلی تعمیر تو فرشتوں نے حکم خدا سے کیا، اور کعبۃ اللہ شریف ہی کے بالمقابل عرش پر بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے، وہ کعبۃ اللہ کہ قرآن اعلان کرتا ہے اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر دنیا میں یہی ہے جو کعبۃ اللہ۔ 40 سال کے بعد بیت المقدس کی بنا رکھی گئی، مگر اے میرے احباب، کعبۃ اللہ کی بنا فرشتوں نے رکھا، پھر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھا، پھر اسی پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھا۔ مگر سنو، صحیح یہ ہے کہ یہ سب کا سب صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اس لیے میرے احباب، اس ماہ ذوالقعدہ کو جو ایک اہمیت، ایک خصوصیت حاصل ہے، وہ ہمارا قبلہ، ہمارا کعبہ، کہ جس کی طرف ہم رخ کر کے اپنی سب سے اہم ترین عبادت نماز ادا کرتے ہیں، اگر ہم نے جان بوجھ کر کے رخ بدل دیا تو ہماری عبادت عبادت ہی نہیں ہوگی۔ اس کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر اسی مہینے میں خلیل اللہ علیہ السلام اور ذبیح اللہ علیہ السلام نے فرمائی۔ اسی ماہ مبارک میں، اسی ذوالقعدہ میں، ایک عظیم پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام، جب ان کی قوم نے انہیں بہت تنگ کیا، بہت زیادہ پرابلم ڈالی، آپ صبر و ضبط کرتے رہے، صبر کا کوہ گرا بن کر کے قوم کے سامنے کھڑے رہے، اور آپ نے فرمایا کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تم دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہو، الٹے عیسیٰ کے در پہ ہو، تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ انتظار میں تھے، ایک وقت گزر گیا، اللہ کا عذاب نہیں آیا، تو آپ بہت ملول میں تھے،
اور آپ نے آبادی چھوڑ کر کے سمندر میں آپ گئے، سمندر کی طرف گئے، ایک کشتی پر سوار ہو کر کے سوچا کہ یہ آبادی ہم چھوڑ دیں، اسے خیر آباد کریں۔ کشتی وہ شپ سمندر کے بیچ میں پہنچی، رک گئی، چل ہی نہیں رہی تھی۔ ملاحوں نے طے کیا، یہ اس وقت کا دستور تھا کہ کوئی اپنے مولا سے جب بھاگتا ہے اور کشتی میں سوار ہوتا ہے تو جب تک اس کو کشتی سے اتار نہ دیا جائے اس وقت تک وہ کشتی چلتی نہیں ہے۔ اب پوری کشتی میں ایک کوہرام بپا ہو گیا کہ کون وہ بندہ ہے، کسے دریا کے سپرد کیا جائے۔ قرعہ اندازی ہوئی، گوٹی ڈالی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام قرعہ نکلا اور آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ خدا کے اذن سے ایک خوش نصیب مچھلی، فش، اس نے آپ کو نگل لیا اور اپنے پیٹ میں محفوظ کر لیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام حکم خدا سے خدا کی تسبیح، پاکی بولنے لگے اس مچھلی کے شکم میں، اور وہ آیت کریمہ جو آج پوری دنیا میں مشہور ہے کہ کیسی ہی مصیبت میں کوئی گھرا ہو، اس کی تلاوت کثرت سے کرے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے، اس بلا سے اسے چھٹکارا دے گا۔ وہ ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ کا ورد آپ جاری رکھے اور خدا پاک نے اس کی برکت سے اس مچھلی کو سمندر کے کنارے کیا اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا۔ کتنے دنوں تک مچھلی کے شکم میں تھے اس میں اختلاف ہے، 3 دن تھے، 13 دن تھے، 14 دن تھے یا 40 دن تک تھے۔ جب نکالا سمندر کے کنارے تو آپ کا جسم بہت لوز تھا، بہت بالکل جیسے بچہ بون ہوتا ہے وہ کیفیت تھی۔ اب چلچلاتی دھوپ ہے، سمندر کا کنارہ ہے، خدائے پاک نے ایک پودا، کدو شریف کا پودا اگا دیا اور چند ہی لمحے میں وہ اچھا خاصا پودا ہو گیا اور اس کا سایہ حضرت یونس علیہ السلام پر قاعدے سے پڑنے لگا، اور اذن الہی سے ایک بکری آتی ایوری ڈے، وہ اپنا دودھ اس بچے کو پلاتی، یہاں تک کہ کچھ ہی دنوں میں حضرت یونس علیہ السلام کے بدن پہ بال اگے، آپ کے اندر توانائی آئی، اور پھر آپ نے اللہ عز و جل کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ تو یہ عظیم واقعہ، یہ آیت کریمہ کے ورد کا واقعہ، یہ اسی ماہ ذوالقعدہ میں پیش آیا۔ حضرات، یہ ساری باتیں اس بات کو بتا رہی ہیں کہ ماہ ذوالقعدہ ایک عظمت والا مہینہ ہے، ایک خصوصیت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ تھرسڈے کے دن یا فرائیڈے کے دن یا منڈے کے دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ جو اس مہینے کے ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے عظیم 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 درجہ عطا فرماتا ہے اور بے حساب ثواب سے ہمکنار فرماتا ہے۔ اس مہینے میں
خدائے پاک نے اس قسم کی برکات و رحمات و حسنات رکھے ہوئے ہیں۔ وہ خدا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، وہ کریم ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے اپنے کرم کی بارش برسا دے، مگر رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید۔ اللہ کی رحمت ایک بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت ایک ایک بہانے سے اپنے بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ بندے کے اندر خلوص چاہیے، جذبہ اخلاص چاہیے۔ سچا جذبہ اگر دل میں ہے تو فرمایا ہے نا شاعر مشرق نے، گر ہو آج بھی براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ صحیح تو یہ ہے کہ وہ ذوق و شوق پیدا تو ہو جائے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ ایک خاتون تھی، بڑی نیک تھی، شوہر تھا تھوڑا پٹھے مزاج کا، عورت نیک تھی، عبادت گزار تھی، اللہ کے کلام پر اس کو بڑا سولڈ بلیو تھا۔ کوئی کام کرتی، زبان سے کوئی چیز پڑھتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ جو الٹے دماغ والا خاوند تھا اس نے پریشان کرنا چاہا، آئے جب دیکھو تو بڑے اہتمام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، مگر اس کو تو سچا بلیو تھا، اسی میں برکت ہوتی ہے، ورنہ دکھاوے میں تو آپ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ساری مالا جپتے رہیں، پتہ چلا رزلٹ کچھ نہیں، نتھنگ۔ کیوں؟ حدیث پاک میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ عز و جل کی نگاہ رحمت تمہارے باطن پر ہوتی ہے، خاص تمہارے ظاہر پر نہیں۔ اگر ان سائڈ ٹھیک ہے تو پھر سب ٹھیک ہے، بیڑا پار ہے۔ اس خاوند نے پریشان کرنا چاہا، اس نے ایک تھیلی دیا منی کی، کہا اس کو ذرا محفوظ رکھنا، جب ضرورت پڑے گی تب میں لے لوں گا۔ اس نے لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے لے جا کے ایک کنارے حفاظت سے رکھ دیا۔ خاوند کو تو پریشان کرنا تھا، اس نے دیکھا چند ہی دنوں کے بعد کہ عورت کو کچھ دوسرے کاموں میں بجایا اور آہستہ سے اس تھیلی کو لیا اور لے جا کر کے گھر کے قریب میں ایک کنواں تھا، ویل، اس میں ڈال دیا۔ اور وہی جانتا تھا کہ کہاں میں ڈالا ہوں، اور کون جاننے والا۔ ابھی چند ہی دن ڈالنے کے بعد بیتا کہ کہتا ہے بیگم وہ جو منی دیا تھا جو امانت کے طور پہ، ذرا لے آئیے، آج ضرورت پڑ گئی۔ وہ خاتون گئی، جہاں کنارے رکھے ہوئے تھے اندر ہاتھ اس میں ڈالا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد وہ منی کی تھیلی بہت قاعدے سے جیسے رکھے تھی ویسی لا کر کے خاوند کو دے دیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، بھائی یہ کیا ہو گیا؟ خاتون کو تو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ اس نے لیا ہے، کہاں کیا ہے، کیا کیا ہے۔ اس کے بعد تب اس کی نگاہ کھلی، اس نے توبہ کیا اور سمجھ میں آیا یقیناً یہ میری خوش نصیبی ہے کہ خدائے پاک نے مجھ کو ایسی بیوی عطا فرمائی، ورنہ بوڑھے لوگوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو اپنی بیویاں کم پسند آتی ہیں، اپنے بچے زیادہ پسند آتے ہیں، مگر یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نصیب میں لکھ دیا ہے اسی کو سب سے بڑی نعمت سمجھنا چاہیے۔ ہمارے
محدثین نے، مفسرین نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی اس آیت کے تحت لہم فیہا ازواج مطہرہ کہ جنت میں پاکیزہ بیویاں ملیں گی جنت میں، تو فرمایا کہ یہ جو دنیا کی بیویاں یہ تو ملیں گی اور حوریں ملیں گی، مگر یہ دنیا کی جو بیویاں ہیں خدائے ذوالجلال قادر مطلق ان بیویوں کا حسن و جمال، ان کا کمال، ان کی طہارت، پاکیزگی، اخلاق کی پاکیزگی، بدن کی پاکیزگی سب ایسے معیار کا بنا دے گا کہ حوریں بھی ان پر رشک کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قدرت پر، اس کی عطا پر، اس کے انعام پر جب بندہ سچے دل سے راضی رہتا ہے تو خدائے پاک یہاں بھی برکت عطا فرماتا ہے، بلکہ اس کی برکت کا سلسلہ دنیا میں تو ہے ہی ہے، قبر کی منزلوں سے بھی وہ برکتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، وہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے۔ لہٰذا اے میرے احباب، اس چھوٹے سے واقعے سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ نتیجہ یہ نکلا، رزلٹ یہ نکلا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کسی بزرگ کا دیا ہوا کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، مگر آپ کبھی تاثیر نہیں نظر آتی آپ کو، تو آپ کا دل ادھر ادھر ہونے لگتا ہے۔ آؤ فلانے سال لگتا ہے ابھی تو کچھ ہوئے نہیں، اپنی گریبان میں منہ ڈال کے جھانکنا چاہیے کہ ہے کہاں سے کمی؟ خدا کی بارگاہ میں تو کوئی کمی نہیں ہے، خدا تو خدا ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے، لیکن رسول خدا کی بارگاہ ایسی ہے کہ وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ سچا بلیو ہونا چاہیے۔ کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے، تیرے میں قدا میں کمی ہے کیا، جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے۔ تیرے میں قدا میں کمی ہے کیا، جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے، جو ہوں پینے والے تو آج بھی وہی بادا ہے وہی جام ہے۔ ذوق ہونا چاہیے۔ یہی آیات سوکھے درخت پہ پڑ دی جاتی تھی تو سب ہرا بھرا ہو جاتا تھا، اور دوسری نیت سے سبز درخت پہ پڑ دیا جائے تو دیکھتے دیکھتے خشک ہو جاتا تھا۔ آج وہ تاثیر نہیں ہے، تو اس میں کچھ کمی ہے۔ اس کمی کو دور کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہمارا باطن صحیح ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ظاہر بھی صحیح ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو حسن توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔